اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه وتعالى وليال عشر تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے جس کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی معبود ہے وہی ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والا مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے مریضوں کو شفا دینے والا اور مردوں پر رحم کرنے والا زندوں کو توفیق دینے والا ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے جو اس نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور عبادت کا طریقہ سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حمد و صلوات کے بعد آج 26 ذی القعدہ 1441 ہجری مطابق 17 جولائی 2020 عیسوی مسجد عزیزیہ میں آپ کی خدمت میں خطبے کا اردو میں خلاصہ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے آج کے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور ان میں کیا جانے والا عمل عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور ان میں کیا جانے والا عمل جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 26 تاریخ ہے عربی اسلامی ذی القعدہ کی اور 4 دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو جو پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہوتے ہیں 10 دن شروع کے ان کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں حدیث میں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ آئندہ جمعہ جو آئے گا وہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا
اسی لیے اس موضوع کو انتخاب کیا گیا جو کہ بہت مناسب ہے۔ توجہ سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اس مختصر خطبے کا مختصر ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ ایک زندگی کا اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے اور یاد بھی رہنا چاہیے روزانہ۔ آج صبح ہمارے ایک بڑے عزیز شاگرد ساتھی جو ملک پیٹ سے تعلق رکھنے والے تھے، جناب اعجاز احمد صاحب، جو اس مسجد کے مصلی تھے، عرصے دراز سے درس میں آتے تھے، پھر منتقل ہو گئے دمام، کووڈ-19 میں مبتلا ہوئے اور صبح تقریباً 7 اور 8 بجے کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دمام میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رحم فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی عطا فرمائے، اور جو ہمارے شاگرد بیمار ہیں، مساجد نہیں آ سکتے ہیں یا مسجد میں نہیں نماز پڑھنے آ پا رہے ہیں، دروس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ زندگی اور موت یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو آئے ہیں ان کو جانا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کب، کہاں، کیسے، کس طرح، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زندگی کس لیے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں، جو میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ اس سوال کا جواب ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، کسی اور چیز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے۔ ساری چیزیں مقصد نہیں ہیں، مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے عبادت۔ پیسہ کمانا، صحت و تندرستی، گھر، بیوی، بچے، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ہیں، لیکن زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں کوئی ان سے رزق نہیں چاہتا، نہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ تو کھلانے والا، اللہ تو رزق دینے والا، طاقتور، مضبوط، قوی اللہ عز و جل ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف ایک چیز چاہتا ہے اور وہ ہے عبادت، جس کے لیے رمضان خاص نہیں ہے، ذی الحجہ کے 10 ایام خاص نہیں ہے، شب و روز اللہ کی عبادت کرنی ہے، صبح و شام اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت 2 قسم کی ہے، فرض اور نفل۔ نفل میں سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کی اپنی جگہ مصطلحات الگ الگ ہیں، تفاصیل۔ ایک فرض عبادت ہے، فرض روزے، فرض نمازیں، فرائض، واجبات، اور دوسری نفل عبادت ہے، دونوں کو کرنا ہے۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے میرے بندو، تم میری عبادت کے لیے فارغ رہو، فارغ ہو جاؤ، مطلب میری عبادت کرتے رہو، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور تمہارے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے میری عبادت نہیں کی، میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوئے، تو پھر میں تمہارے فقر کو، تمہاری تنگدستی کو ختم نہیں کروں گا۔ اللہ کی عبادت سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ صبح شام اللہ کی عبادت، ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں، کبھی اس عبادت کو نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب اور خالق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت دی ہے۔ 10 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، سال بھر کے کسی اور دن یا دنوں کی فضیلت نہیں ہے۔ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے، کسی اور مہینے کو نہیں ہے۔ شب قدر جو ایک رات آتی ہے آخری عشرے میں رمضان کے، اس کو جو فضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کا عمل ہے، یہ فضیلت کسی اور چیز کو نہیں۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کا سردار بنایا، فضیلت عطا کی۔ جو فضیلت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کسی اور نبی کو نہیں ہے۔ اور عمومی طور پر جو پیغمبروں کو فضیلت ہے، وہ انسانوں کو نہیں ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کو جو فضیلت ہے امت میں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مسجد حرام کو جو فضیلت ہے، مسجد نبوی کو جو فضیلت ہے، مسجد اقصیٰ کو جو فضیلت ہے، یہ کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ جس چیز کو چاہے فضیلت عطا کرے۔ خوشخبری سناؤں میں، 4 دن کے بعد انشاءاللہ مبارک فضیلت کے ایام آ رہے ہیں، 10 ذی الحجہ، 10 دن۔ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت افضل ہے۔ مشہور حدیث ہے بخاری کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا خیر واحب الی اللہ من هذه العشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر، 10 دن یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کسی اور دن کا نیک عمل نہ افضل ہے، نہ محبوب ہے، نہ پسندیدہ ہے۔ جب ان 10 دنوں کے نیک عمل کی فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سنی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ کیا جہاد سے بھی ان 10 دنوں کا نیک عمل افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی، اللہ کے راستے میں لڑنا جو جہاد ہے، اس سے بھی ان 10 دنوں کا نیک عمل افضل ہے، سوائے اس انسان کے جو نکل چکا ہو ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے، وہ تو افضل شخص ہوگا اللہ کے پاس۔ تو اس حدیث پر غور کریں، ان 10 دنوں کا نیک عمل ہمیشہ کرنا ہے، آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، عمل کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کا عمل خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ لہٰذا تیار ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو تیار کریں 10 دنوں کو غنیمت سمجھنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک عمل کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں۔ نیک عمل 2 چیزیں اگر ہیں تو وہ نیک عمل ہے، اللہ کے واسطے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر اللہ کے واسطے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے واسطے تو کیا جا رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بدعت پر ہے، تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ اب نیک عمل میں ساری چیزیں آ گئی، قرآن پڑھیے آپ، نیک عمل ہے، صدقہ کیجئے، نیک عمل ہے، دعائیں کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، نیک عمل ہے، روزے رکھیے، نیک عمل ہے، قربانی دیجئے، نیک عمل ہے، حج کیجئے، نیک عمل ہے، عمرہ کیجئے، نیک عمل ہے، زیارت کیجئے، نیک عمل ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، نیک عمل ہے، والدین کے حقوق ادا کیجئے، بیوی بچوں کا حق ادا کیجئے، نیک عمل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو راستے کو ہٹا دیجئے، نیک عمل ہے، کسی بھائی کی بہن کی مدد کر دیجئے، نیک عمل ہے، یتیموں کا بیواؤں کا خیال رکھیے، نیک عمل ہے، ذکر کیجئے، سبحان اللہ پڑھیے، نیک عمل، لا الہ الا اللہ پڑھیے، نیک عمل، اللہ اکبر پڑھیے، نیک عمل، درود شریف پڑھتے رہیے، نیک عمل، سلام کیجئے اپنے مسلمان بھائی کو، نظر آئے تو چہرہ نہ پھیریں، سلام کیجئے اپنے مسلمان بھائی کو، نیک عمل ہے، سلام کا جواب دینا جو کہ واجب ہے، نیک عمل ہے۔ نیک عمل بہت ہے۔ تو عمومی طور پر کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں کا اگر کیا جائے اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پسندیدہ زیادہ ہے تو پھر آپ بھی پسندیدہ ہو جائیں گے، آپ بھی محبوب ہو جائیں گے، کیونکہ عمل محبوب ہے۔ آپ محبوب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی مشکلیں دور کرتا ہے، ان کی پریشانیاں ہٹاتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں، جیسا کہ خطبے میں ذکر کیا، خاص طور سے ایک عمل پیش کیا گیا اور وہ ہے ذکر۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے سال بھر کے نیک اعمال سے، تو تم ان 10 دنوں میں فاکثروا فیہن، تو ان 10 دنوں میں تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ سلف صالح نے ہمارے، یہ 10 دن جیسے آتے تھے تو تکبیرات بلند کرتے تھے، حتیٰ کہ بازار میں بھی جب جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تو یہ تکبیرات پڑھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان کو سن کر بازار والے بھی تکبیرات پڑھتے تھے اور پورا بازار اللہ کے ذکر سے گونج جاتا تھا۔ تو عام طور پر کوئی بھی نیک عمل کر سکتے ہیں آپ، خاص طور سے ذکر اللہ کا، اور ان میں بھی یہ تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی بڑی فضیلت آئی۔
اور ان کو باقیات صالحات، جیسا کہ حدیث خطبے میں ذکر کی گئی ہے، ان کو باقیات صالحات ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 4 کلمات الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو کثرت سے پڑھا جائے اور تکبیرات عام طور پر پڑھی جائیں، تو اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، اور ان کو باقیات صالحات کہا گیا ہے۔ اگر یہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں معلوم ہونا چاہیے ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کیا ہے وہ بہت بڑا عمل؟ حج بیت اللہ، جو کہ بہت بڑا عمل ہے، فرید اسلام میں سے ہے۔ تو جو لوگ حج کریں گے بہت بڑا نیکی کا کام کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اللہ جزائے خیر دے، مملکت سعودی عربیہ نے حکیمانہ فیصلہ کیا ہے، اور ان کے تمام بڑے بڑے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ سمجھے وہ جو سمجھے، جو نہ سمجھے اس کو تو نہ سمجھ کے بارے میں تو کیا کہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں سمجھتا ہے، تو بڑے بڑے فیصلوں کو کہاں سمجھے۔ چلیے، حکیمانہ فیصلہ کیا ہے کہ رکن ادا ہو، اور وہ ہے حج، لوگ کریں، لیکن چونکہ وائرس کا پھیلاؤ ہے اس لیے جو ڈسٹینس مینٹین کرنا یا جو احتیاطی تدابیر اپنانے کا حکم دیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی مختصر تعداد، جو تقریباً 1000 یا 100-200 شاید اس سے بڑھیں گے، تو 1000 یا 1100-1200 سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے محدود وقت۔ کیوں؟ تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو جن لوگوں نے نیت کی تھی، اپلائی بھی کیا تھا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ نیت پر اجر ملتا ہے۔ حدیث میں خوشخبری آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ جو لوگ، دیکھیے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی اس حدیث میں۔ ایک چیز، اعمال ڈیپینڈ ہوتے ہیں نیت پر، آپ کی نیت کیا ہے، آپ درس کیوں دے رہے ہیں، آپ خطبہ کیوں دے رہے ہیں، آپ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں حج کر رہے ہیں، کیا ہے نیت آپ کی، دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے یا لوگوں کے واسطے؟ اللہ کے واسطے تو اللہ کے واسطے، لوگوں کے واسطے تو لوگوں کے واسطے۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وانما لکل امرئ ما نوى۔ انسان جو نیت کرتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اگر آپ نے نیت کی لیکن آپ کی طرف سے نہیں، رکاوٹ آئی، آپ نہیں کر پائے حج، اس حدیث کی روشنی میں حج کا ثواب ملے گا؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جی ہاں ملے گا۔ اس سلسلے میں بڑی دلیلیں ہیں، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، تمام صحابہ نے تیاری کر لی نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انتظام جانے کے لیے، نہ سواری تھی نہ توشہ تھا، تو وہ روتے، ان کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے، اللہ کے ہماری نیت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، ہم بھی نکلے تبوک، لیکن ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے کہا، آپ دیکھیں کچھ ہو سکے تو ہمارا انتظام کر دیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ لوٹ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہمارے پاس انتظام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جائیں، اس عظیم فریضے کو انجام دیں، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا، تعریف کی قرآن کی آیتوں میں، وہ آیتیں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ بندے کا عمل، بندے کی نیت اگر خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اجر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا اسی موقع کے متعلق، تم جو بھی وادی میں جا رہے ہو، جہاں بھی لڑ رہے ہو، تمہارے کچھ ساتھی مدینہ میں ہیں، ان کو عذر نے، معذور ہیں، وہ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں مجبوریوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر دے گا جو تم کو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ حبسہم العذر، ان کو عذر نے، مجبوری نے روک رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آدمی جب بیمار پڑتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، انسان جب بیمار پڑتا ہے یا سفر پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے اس بندے کے وہ تمام نیک اعمال کو لکھو جو یہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، یا اپنی بستی میں رہتے ہوئے سفر سے پہلے یہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مجبوری نے اس کو روک رکھا ہے۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں بڑے بڑے کاموں کو نیتیں چھوٹا کر دیتی ہیں، چھوٹے سے کام کو نیتیں بہت بڑا کر دیتی ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ بڑا کام ہے 1 کروڑ کی مسجد بنانا پاکستان میں یا انڈیا میں، 10 کروڑ کی مسجد بنانا، نیت ریاکاری ہے، اتنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت نے اس عمل کو چھوٹا کر دیا۔ لیکن 1 ریال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اخلاص کے ساتھ،
تو اللہ تعالیٰ اس 1 ریال کا کروڑوں سے زیادہ بھی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ نیتیں کام کرتی ہیں، لہٰذا نیت خالص تھی، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ اجر دے گا۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا عمل جو کیا جاتا ہے وہ قربانی ہے، جس پر خاص طور سے درس ہم پیر کے دن بعد نماز عشاء دینے جا رہے ہیں۔ قربانی اور اس کے ضروری مسائل انشاءاللہ، قربانی اور اس کے ضروری مسائل، دینا نہیں دینا، کیونکہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چونکہ حالات کورونا وغیرہ کے، خاص طور سے ہمارے ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ صدقہ دے دیں، قربانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کو کھانا چاہیے، بکرے سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پیر کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اگر آئیں گے آپ تو آپ کو یہ اس کا جواب بھی ملے گا اور تفصیل سے قربانی کے مسائل اور احکام بھی معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن، اللہ عز و جل نے اس دن کو جو فضیلت عطا کی ہے یہ کسی اور دن ہے، اس دن کا روزے کی غیر حاجی کے لیے جو حج پر نہیں جاتے ہیں، اس دن جو کہ جمعرات کا دن پڑ رہا ہے اس مرتبہ، تو جو سبحان اللہ دیکھیں جمعرات کے دن ویسے روزہ رکھنا افضل ہے، سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور عرفہ کا دن بھی جمعرات کا دن آ رہا ہے یہاں پر، تو جمعرات کے دن عرفات کا روزہ جو ہوگا غیر حاجی کے لیے جو حج پر نہیں جاتے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، نیک عمل ہے، اور یہ بھی 10 دنوں میں سے ایک دن آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کوئی روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ بھی نیک عمل ہے۔ 10 تاریخ چونکہ عید کا دن جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، تو 10 تاریخ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، لہٰذا اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے، نہ رمضان عید کو نہ بقر عید کو۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے جیسے میں نے بتایا ابھی، پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے کنٹینیو بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نیک عمل ہے، ہم نے بتایا تھوڑی دیر پہلے حدیث میں، نیک عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، لہٰذا آپ نیک عمل کر سکتے ہیں۔ قربانی دینا بھی بہت اچھا ہے، نیک عمل ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے قربانی کی نیت کر لی ہو، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، ان کے لیے پہلی تاریخ سے قربانی دینے تک ناخن نکالنا، بال نکالنا، سر کے جسم کے بال نکالنا یا ناخن نکالنا ہیڈ آف دا فیملی کے لیے منع ہے، اور ایک بکرا ایک فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیلات پیر کے درس میں آ رہی ہیں، آپ آئیے انشاءاللہ، دلیلوں سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ وہ موضوع اس دن کا موضوع ہے جو پیر کے دن حدیث شریف کا درس ہوگا اس میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ نیک عمل ہے، دعائیں استغفار کرنا بھی بہت بڑا نیک عمل ہے، تکبیرات کی فضیلت آئی ہے اور ذکر کی فضیلت آئی ہے، ذکر کثرت سے کرتے رہیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے نیک عمل۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بھی خطبے میں آخر میں بیان کیا، زید رضی اللہ عنہ کا تقریباً جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ نہیں تھا ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیا، بلکہ اپنا گھر کا سارا مال دے دیا، سوائے فیملی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اس کو رکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا خرچ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ خرچ کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کچھ بھی کریں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا نفس، اتنا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جب ان بڑے بڑے صحابہ نے خرچ کیا، زید رضی اللہ عنہ کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی خرچ کروں اللہ کے راستے میں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو سبحان اللہ انہوں نے یہ نیت کی کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن میری یہ نیت ہے اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ کو جس نے بھی تکلیف دی ہے مسلمانوں میں سے، جس نے مجھ کو برا بھلا کہا یا تکلیف دی، میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں، میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بیان فرمایا کہ رات میں کس نے صدقہ کیا جس کے صدقے کو اللہ نے قبول فرما دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ کون سے ہیں اور جنہوں نے جو ہے صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جب بات آئی تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو ان صدقات میں شامل کر دیا جن لوگوں نے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقات کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے زید رضی اللہ عنہ آپ کے بھی صدقے کو قبول کر دیا۔ کیا صدقہ تھا ان کا؟ انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، سب کو معاف کر دیا، جن لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی یا کچھ حقوق وغیرہ کے معاملات کے مسائل تھے سب کو انہوں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ جو مقبول صدقے ہیں ان میں آپ کا بھی یہ صدقہ شامل ہے۔ سبحان اللہ، انسان کا دل صاف ہو، نیت پاک ہو تو بہت بڑا کام کرتی ہیں۔ یہ مختصر سی بات تھی جو خطبے میں بیان کی گئی ہے، لہٰذا 10 دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں، اور جو عرفات کے دن کا روزہ رکھنا اور 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اور خاص طور سے ذکر کثرت سے کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات پڑھنا یہ ہونا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لمحے کو غنیمت سمجھے، کب سانس بند ہو جائے کب زندگی ختم ہو جائے نہیں پتہ، مرنے کے بعد انسان عمل نہیں کر سکتا، مرنے سے پہلے ہی کر سکتا ہے جو کچھ، تو آج ہم زندہ ہیں، موقع ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، دعائیں کریں اور لمحات کو غنیمت سمجھیں، نیک عمل کریں، اللہ سے توفیق مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وائرس کو، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جلد از جلد اس کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ
جو ہے حقیقی خوشیاں دنیا اور آخرت کی ہم سب کو نصیب فرمائے. جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور دو اہم باتیں دیکھیں، کل شام میں بھی ایک درس ہوا تھا، حارث بھائی کے گھر کا جو درس تھا آن لائن جو درس ہوا، اس میں احکام الجنائز میں ہم نے بتایا کہ میت کو کیسے تدفین کرنا اور اس کے لیے کیا دعا کرنا. سبحان اللہ، وہاں وہ حدیث آیا، آج صبح یہ واقعہ پیش آیا اعجاز بھائی کا، اللہ رحم فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا عمل بھی تھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید کی تھی آپ نے رضی اللہ عنہ اجمعین کو، کہ اپنے بھائی کے لیے یعنی تدفین کے بعد، دفن ہونے کے بعد، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اللہ سے. واسأل اللہ لہ التثبیت، اور ثابت قدمی، مغفرت اور ثابت قدمی دو دعائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میت کے لیے دو دعائیں کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اب اس کو سوالات ہونے والے ہیں. تدفین کے فوری بعد سوالات ہوتے ہیں میت سے. کیا سوالات؟ وہ تین مشہور سوالات کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور قبروں میں ان کو ثابت قدم رکھ، سوالات کا صحیح جواب دینے کی، اور قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھ، سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. ہم جو زندے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابھی مغفرت کر لیں قبل اس کے کہ کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر لے اور کوئی ہمارے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ آج جو زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے تیری عبادت میں اس کو صرف کرنے کی، اور کثرت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی، اور ثابت قدم دین میں رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.